میری لاش یہاں پر نہ گرنے پائے، میرا خون یہاں پر نہ گرنے پائے، میں یہاں رہوں گا۔ یزیدی نشے میں چور ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے اس گھر کی بے حرمتی کر جائے، اس کے حرمت کو پامال کر دے۔ حسین، تم نے وہاں نانا کی چاہت کو قربان کرتے ہوئے، نانا کے روضہ کو قربان کرتے ہوئے نکل گئے تھے، تو اب حج کو بھی قربان کر دو، حج کو بھی قربان کر کے یہاں سے نکل جاؤ تاکہ اللہ کے اس گھر کی حفاظت ہو جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دینی اور سیاسی فریضہ سمجھتے ہوئے وہاں سے نکلنے کا اعلان کر دیا۔ یہ بہترین قسم کا آپ کا دینی اور سیاسی تدبر تھا کہ اللہ کے گھر کے حرمت کی حفاظت آپ نے کی۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں کسی قسم کی بات، کسی قسم کے قتل و غارت کو آپ نے گوارا نہیں کیا، وہاں سے آپ نکل گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا پہنچے تھے، میں ان مقامات کی نشاندہی صرف کر رہا ہوں کہ جہاں پر امام حسین کا دینی اور سیاسی تدبر بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے، اور آپ کسی صورت سے بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ امت میں فساد برپا ہو، امت آپس میں لڑائی کرے، امت کے آپس میں جدال و خطاب ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ چاہتے نہیں تھے۔ جب میدان کربلا میں گئے، وہاں کے حالات کو دیکھا، تو دیکھنے کے بعد آپ نے عمر بن سعد کو بلا کر کہا کہ میری طرف سے 2 پیغام یزید تک چاہو تو پہنچا دو۔ ایک پیغام تو یہ پہنچا دو کہ میں یہاں لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں آپس میں مسلمانوں کا خون بہتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، مجھے اجازت دے دی جائے کہ میں اللہ کی اس سرزمین، اس زمین پر جہاں میں چاہوں چلا جاؤں، میں کچھ بھی یزید کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا، میں چلا جاؤں، میں صرف اس کے پیش نظر کر رہا ہوں کہ آپس میں مسلمانوں کا خون نہ بہے۔ اگر یزید کو یہ بھی منظور نہ ہو تو یزید سے جا کر کہہ دو کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہیں دوبارہ جانے کی مجھے اجازت ہے۔ 2 باتیں آپ نے بتائی اور 2 جو ہے نا کہا کہ اس کو جو ہے یزید تک پہنچا دو۔ کچھ مورخ نے 3 باتوں کے بارے میں لکھا ہے، اور وہ تیسرا قول یہ کہا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرا یہ بھی کہا تھا، تیسرا قول آپ کا یہ بھی تھا کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں یزید سے بات کروں گا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے اور اس کے درمیان کوئی بات بن جائے، لیکن میں اس کو نہیں مانتا۔ تاریخوں میں بڑی گڑبڑ ہوئی، بہت ساری باتیں ادھر ادھر کر دی گئی ہے، ایسے تھوڑی کہ آمنا صدق نہ کہہ کر مان لیں۔ حدیثوں کے بعد میں جب ہم سندوں کی چھان پھٹک کے بعد حدیث شریف کو مانتے ہیں تو مؤرخ کا قول کیسے مان لیں صاحب؟ میں کس لیے اس کا انکار کر رہا ہوں؟ وہ حسین جو یزید کو اس کے خلیفہ بننے سے پہلے پلید سمجھتے تھے، وہ حسین یزید کا چہرہ دیکھیں گے؟ وہ بات کرنا ہی گوارا نہیں کرتے تھے، یزید کا چہرہ کیا دیکھیں گے؟ آپ نے کہا تھا میرے اس قول کو پہنچا دو کہاں تک۔ یہ مورخوں نے اس کے اندر ڈال دی ہے کہ یزید کے پاس لے چلو، میں بات کروں گا۔ امام حسین یزید سے کیا بات کرتے ہیں؟ اگر امام حسین ایسا کہتے تو یقین جانیے کہ یزید کے پاس جب امام حسین جاتے تو حسین کو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اسقف پادری کی طرح یزید بھی پکا مسلمان ہو جاتا۔ امام حسین کو گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، لیکن حسین نے ایسا کہا ہی نہیں ہے۔ مورخوں نے ڈال دیے اس طرح سے، کسی نے کچھ ڈالا، کسی نے کچھ ڈالا، کسی نے تو یہ کہہ کر کہا، تیسرا قول پیش کیا کہ امام حسین نے یہ کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں یزید سے خود بات کروں گا، اور وہ بات کروں گا، دیکھو ہو سکتا ہے کہ کوئی بات بن جائے۔ کچھ لوگوں نے تو اس کو انتہا کر دی اور کہا کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں یزید کے چلو ٹھیک ہے میں بیعت کر لیتا ہوں معاذ اللہ۔ وہ حسین جتنی اتنی مصیبتیں سے ہی یزید کے پاس جا کر بیعت کریں گے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ساتھی جو اول سے آخر تک ان کے ساتھ تھا، اس نے قسمیں کھا کر کہیں، مورخوں نے یہ جھوٹ لکھا ہے میں حسین کے ساتھ تھا، امام حسین نے ایسا نہیں کہا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں وہاں پر جا کر بھی باہم لڑنا تو دور کی بات ہے، وہ چاہتے تھے کہ یہ جنگ ہو ہی نہیں، کسی طرح سے جو ہے تصفیہ ہو جائے اور بات بن جائے، تاکہ ادھر سے بھی ہمیں کلمہ کی آواز آ رہی ہے اور ادھر سے بھی کلمہ کی آواز آ رہی ہے، ادھر بھی میرے نانا جان کے ماننے والے ہیں، ادھر بھی نانا جان کے ماننے والے ہیں۔ یہ جو عوام کو نچاتے ہیں نا، یہ لیڈر نچاتے ہیں، عوام بیچارے کل انعام ہیں، ان کا تو مذہب وہی ہوتا ہے جو لیڈروں کا مذہب ہوتا ہے۔
لیڈر جس طریقے سے اس کو پھرتے اسی طرف چلے جاتے تو ان 22,000 لشکریوں کا کیا قصور تھا؟ اس نے تو ان لیڈروں کے چکر میں آ کر حسین کی عداوت مول لے لی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سب کچھ پہچان رہے تھے کہ یہ وہی حسین ہے جن کو نبی کریم علیہ السلام بہت پیار کیا کرتے تھے۔ سب کچھ دیکھ رہے تھے، نبی کریم علیہ السلام کے گھرانے کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے، لیکن ان لیڈروں کے ہاتھوں میں آ کر کھیل رہے تھے۔ جن کے ہاتھ میں سیاسی قوت تھی تو اس سیاسی قوت کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو استعمال ہونے نہیں دینا چاہتے تھے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دینی اور سیاسی تدبر ہے کہ میدان کربلا میں بھی چاہتے تھے کہ کسی صورت سے یہ جنگ رک جائے۔ اب یہ جنگ روکنے کی کوشش امام حسین کر رہے ہیں، تو ان پر کیسے یہ آپ الزام عائد کر سکتے ہیں کہ امام حسین اور یزید کے درمیان جو لڑائی ہوئی ہے وہ خلافت کی لڑائی ہوئی ہے؟ یہ کیسے الزام آپ عائد کر سکتے ہیں؟ اگر لڑائی خلافت کی ہوتی، اگر اقتدار کی لڑائی ہوتی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیوں کہتے کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہاں جانے دو، یا پھر مجھے ادھر نہیں جانے دیتے تو میں گمنام کسی زمین میں چلا جاتا ہوں، وہاں جا کر میں اللہ کی بندگی کر کے اپنی بقیہ زندگی کو گزار دوں گا۔ امام حسین یہ کیوں کہتے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اقتدار کی ہوس نہیں تھی، اقتدار نہیں چاہتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ یزید کو جو سیاسی قوت حاصل ہے اس سیاسی قوت کو وہ اسلام اور دار اسلام کے تحفظ کے لیے استعمال کرے، قیام امن کے لیے استعمال کرے، آزادی عبادت الہی کے لیے استعمال کرے، اور اسلامی طرز حیات کی اجرا کے لیے استعمال کرے۔ اور یزید یہ کچھ کر نہیں رہا تھا، اس لیے امام حسین نے اپنے مدبرانہ فیصلہ کے ذریعے سے میدان کربلا میں یہ اعلان کیا، اور اس کے بعد بھی جب نہیں مانے تو ظاہر ہے کہ جو معرکہ پیش آیا وہ تو ہم سب کے سامنے ہے، اور واقعات کو پر ماشاء اللہ بالکل ہم ازبر کر چکے ہیں۔ یہ بات فہم و فراست کی جب سمجھ میں آ گئی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دینی اور سیاسی تدبر کیسا وسیع اور عریض تھا، کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سیاسی اور دینی تدبر کے تحت رک نہیں سکتے، رک جاتے ہو تاکہ اتنے لوگوں کا خون جو ہے بہنے سے رک جاتا؟ دیکھیے، نہ تو مدینے سے امام حسین اپنی مرضی سے نکلے، نہ مکہ سے امام حسین اپنی مرضی سے نکلے، اور نہ میدان کربلا میں کوئی جنگ امام حسین کی مرضی کے مطابق ہوئی۔ مدینے سے نکالنے والے بھی یہی لوگ مجبور کر رہے تھے، مکہ سے جب باہر آئے تو یہی لوگ نکالنے والے تھے، مجبور کر رہے تھے، میدان کربلا میں جب واقعہ پیش آیا تو یہی لوگ مجبور کر رہے تھے۔ حسین تو چاہتے تھے کہ اس امت میں کوئی خلفشار نہ پیدا ہو۔ یزید جو کچھ کر رہا ہے یہ سب اول سے آخر تک غلط ہے، کیونکہ جب سیاسی قوت کا غلط استعمال ہونے لگ جائے تو ایسا شخص جو سیاسی قوت کا غلط استعمال کرتا ہے وہ فرعون بن جاتا ہے، پھر اس کے اندر فرعونی طاقت آ جاتی ہے اور وہ پھر یہ سب کچھ کرنے لگتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دینی اور سیاسی تدبر سے کام لیتے ہوئے آپ یہ چاہتے تھے کہ یزید اگر باز نہیں آتا تو کم از کم اتنا تو یزید کے بارے میں لوگوں کو میں بتا دوں کہ یزید کس قسم کا آدمی ہے۔ حسین کے بتانے کے باوجود جب کچھ لوگ حضرت اور رضی اللہ عنہ لگا رہے تو حسین نہیں بتاتے تو کہیں لوگ یزید کو سجدہ نہیں کرنے لگ جاتے۔